إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه البخاري. قابل احترام بزرگوں، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جو اس کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے سارے جہاں کے لیے نبی اور رسول بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عزیزان ملت اسلامیہ، جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے دعوت دین وقت کی اہم ضرورت. سامعین کرام، دعوت دین کا مطلب، دعوت دین کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی طرف، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم فرمایا ہے ان احکام کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو ان سے آگاہ کرنا، لوگوں کو ان سے باخبر کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں کو دین و شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، ان کاموں سے منع فرمایا گیا ہے، ایسے کاموں سے روکنے کا نام دعوت دین ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. آسان سی زبان میں
دعوت دین کا مفہوم یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا، خیر و بھلائی کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ دین کی دعوت دینا ہے، یہ دین کی نشر و اشاعت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعوت الی اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دعوت الی اللہ، اس سے مقصود اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت دینا اور تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کی بتلائی ہوئی ہدایات اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دینا ہے۔ دعوت دین کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو نیک کاموں پر ابھارا جائے اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے روکا جائے، ان سے آگاہ کیا جائے، ان سے باخبر کیا جائے، ان کو وہ کاموں کے کرنے سے منع کیا جائے۔ یہ دین کی طرف بلانا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا ہے۔ معزز سامعین، دعوت دین یقیناً ایک اہم فریضہ اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دعوت دین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس فریضے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو اپنے رب کی جانب حکمت سے بلاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اس بات کی تعلیم دی کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائیوں کی طرف دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اور اس کا انجام اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، حقیقی طور پر یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ معزز سامعین، دعوت دین کے فریضے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم ایک آیت بھی تمہارے پاس موجود ہے یا پھر دین کی تھوڑی سی تعلیمات بھی تمہارے پاس موجود ہے تو وہ تم لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو گرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ معزز سامعین، اسی طرح اس امت کو جو اعزاز ملا، اس امت کو خیر امت کا جو لقب عطا کیا گیا، وہ اسی دعوت دین کے فریضے کی انجام دہی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، لوگوں تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ تم بڑی مالدار ہو، لوگوں تم بہترین امت ہو اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں خیر امت کا لقب اس لیے عطا کیا گیا، تمہیں خیر امت کہہ کر اس لیے اعزاز بخشا گیا کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ یہ شرط تمہارے اندر پائی جائے گی، یہ صفت تمہارے اندر پائی جائے گی، تم خیر امت کے لقب سے ملقب رہو گے۔ یہ صفت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، اس صفت کو ہم نے بھلا دیا، اس بات کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر خیر امت کے گروہ میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، جہاں پر دعوت دین کی اتنی اہمیت ہے تو اس اہمیت کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے والوں کے لیے کئی ایک طرح کی خوشخبریاں سنائی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری سنائی تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے انہیں امن و سلامتی کی بھی خبر دی ہے۔ معزز سامعین،
دعوت دین، اللہ رب العالمین کی جانب بلانا، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا آج وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے، آج وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو مشن تھا، یہ اللہ کے نبی انبیاء اکرام علیہم السلام کے جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ مشن اول ان انبیاء اکرام کا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ انبیاء اکرام کا سب سے پہلا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے، برائیوں سے روکتے، گناہوں سے انہیں آگاہ کیا کرتے تھے۔ اب انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے امت کے اوپر ڈالی ہے کہ امت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دعوت دین کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ آج وقت کی اہم ضرورت دعوت دین بن چکی ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج ہم حالات سے واقف ہیں کہ جہاں پر عمومی طور پر ساری کی ساری انسانیت پریشان ہے، بے چین اور بے قرار ہے، وہیں پر عمومی طور پر مسلمانوں کو ہر اعتبار سے پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کہیں پر شعائر اسلام پر انگلی اٹھا کر اذان، مساجد اور مدارس پر پابندی کی بات ہوتی ہے، تو کہیں پر اللہ رب العالمین کے گھروں کو، اللہ رب العالمین کے گھر مساجد کو منادر میں تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو کہیں پر مساجد کو سرے سے منہدم کرنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے، کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس اور پاکیزہ ذات کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ ہر طرح سے دشمنان اسلام کا شکار مسلمان اور اہل اسلام رہے ہیں۔ جہاں پر دشمنان اسلام اور کفار یہ نادان اور نااہل کافروں کو دین اسلام کی باتوں سے روکتے ہیں، وہیں پر نادان اور نااہل مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہیں، جن کو دنیا کی مختلف لالچ دے کر تو کہیں پر ان پر ظلم و تشدد کی وجہ سے انہیں دین اسلام سے پھرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے حالات میرے اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور یہ نازک حالات مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، یہ نازک حالات مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اے لوگوں جو اسلام کے دعوے دار ہو، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، اٹھو، اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اٹھو، اللہ رب العالمین کے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اٹھو۔ آج اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، حالات حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے لوگوں کو کہ دعوت دین کے لیے میدان میں اترے، دعوت دین کے لیے میدان میں اترے۔ اگر آج ان نازک حالات کو پیش نظر رکھنے کے باوجود، ان اتنے نازک ترین حالات کے باوجود بھی ہم غفلت کی نیند سوتے رہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا والذی نفسی بیدی، لوگوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ اگر تم نے اس سے غفلت برتی، اگر تم اس سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ رب العالمین تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور تم دعائیں کرتے رہ جاؤ کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ دعوت دین ان نازک ترین حالات کے باوجود میں اور آپ اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کے لیے نہیں اٹھے، اللہ رب العالمین کی اسلام کی خاطر ہم میدان میں نہیں اترے، تو پھر یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر دین اسلام کی باتوں سے اور شریعت اسلامیہ سے غفلت برتی جائے گی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم پر اپنی ذلت نازل فرما دے گا،
اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، اور یہ ذلت اللہ رب العالمین اس وقت تک تم سے دور نہیں کرے گا جب تک کہ تم پھر اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ لوگوں، آج ان نازک حالات میں مجھے اور آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے، جہاں پر غیر مسلمین اور دشمنان اسلام اور اہل اسلام کے ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کو تکلیفیں دینے میں مصروف اور مشغول ہے، وہیں پر ان دشمنان اسلام نے نااہل اور نادان مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں پر غیر مسلمین کی بات میں کرتا ہوں، وہیں پر دین اسلام کی نشر و اشاعت وقت کی اہم ضرورت اس لیے بھی ہے کہ مسلمان بھی اکثر ایسے ہیں جو دین اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے، دین اسلام سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کے باخبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غفلتوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ نوجوان طبقے کی آپ مثال لے لیں، نوجوان طبقہ آہستہ آہستہ اخلاقی بگاڑ کا شکار بنتا چلا جا رہا ہے۔ نوجوان طبقے کے لیے ہر روز نئے نئے فتنے ایجاد کیے جا رہے ہیں، ہر نیا سورج ایک نئے فتنے کی خبر دیتا ہے اور ڈوبتے ہوئے ایک نئے فتنے کی خبر دے کر ڈوب جاتا ہے۔ نوجوانوں کو چہار جانب سے فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو، نوجوانوں کی اگر اصلاح کی جاتی ہے تو پھر وہ دعوت دین کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اور جہاں پر صرف نوجوانوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مختلف قسم کے فتنے دن بدن رونما ہو رہے ہیں، اور یہ صرف نوجوان ہی کو اپنے چپیٹ میں نہیں لے رہے بلکہ معصوم بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہی سے اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، آج ہی سے ہم نے اپنے بچوں کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، آگے چل کر ہمارا مستقبل بڑا ہی اندھیروں والا ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل گمراہی کا شکار بن سکتا ہے۔ لوگوں، یاد رکھو، اگر اس چیز کی بھی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر دعوت دین کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیمات نوجوانوں کے کانوں تک جائیں گی، یہ اسلامی تعلیمات ان معصوم بچوں کے والدین کے کانوں تک جائیں گی جو والدین اپنے بچوں سے غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ والدین اسکول اور کالجز میں ایڈمیشن کروا کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، جبکہ وہاں پر ان کے عقیدے کا بگاڑ موجود ہے، وہاں پر ان کے دین و ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خرچہ اٹھا رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیمی اعتبار سے پرورش کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے پرورش ناکافی ہے، بلکہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ تو یہ چیز بھی دین اسلام، دعوت دین کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جس کے لیے دعوت دین وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے، وہ ہے آپسی تنازعات، آپسی اختلافات کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک انسانی جان، انسانی خون کی کوئی بھی اہمیت باقی نہیں رہ چکی، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ، کہ جو شخص کسی انسان کی جان کو بچاتا ہے، کسی کو زندگی بخشتا ہے، تو اس نے پورے انسانوں کو زندگی بخشی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کی نظروں سے، انسانوں کے وہم و گمان سے بالکل دور نظر آتی ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ایک دوسرے، بلکہ سارے انسان ایک دوسرے انسان کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، ہر روز نئے نئے قتل کے واقعات ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور اس چیز کی بھی اصلاح میں اور آپ چاہتے ہیں تو دعوت دین کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھنا ہوگا، دعوت دین کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھنا ہوگا۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے آج دعوت دین وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے، وہ ہے لوگوں کی بے روزگاری۔ لوگ آہستہ آہستہ بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں، خاص کر اس میدان میں مسلمان سر فہرست نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے اموال سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں، مسلمان کی تجارتوں میں برکتیں نہیں رہ چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حرام تجارتوں کا استعمال کیا ہے،
مسلمانوں نے حرام غذا کا استعمال کیا ہے، حرام طریقے سے مال کمانے کو پسند کرتے ہیں، حرام رزق کھانے کو پسند کرتے ہیں، حرام طریقے سے کما کر لباس پہننے کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کے اندر سے، آج ان کے مالوں اور ان کے کھانوں میں سے برکتیں اللہ رب العالمین نے ختم کر دی ہے۔ سود خوری، رشوت خوری، زناکاری کے ذریعے سے مال کمانا، دھوکہ دے کر مال لوٹ لینا، غنڈہ گردی کر کے مال لوٹ لینا، امانتوں میں خیانتیں کر کے مال لوٹ لینا، اور یہ سمجھ بیٹھنا کہ اس مال کے ذریعے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین میری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ، اور اس چیز کی بھی اصلاح میں اور آپ چاہتے ہیں تو دعوت دین کے میدان میں مجھے اور آپ کو اترنا ہوگا، دعوت دین کے میدان میں مجھے اور آپ کو اترنا ہوگا۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے آج دعوت دین وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فرائض کی انجام دہی سے دور نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس فرض کو فرض سمجھتے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس فرض سے کوتاہی برتتے ہیں اور اس فرض ان فرائض پر اپنی زندگی کی مشغولیات کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی خوشیوں کو مقدم رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں مست و مگن رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کے بندوں کا یہ اعلان 5 وقت ہوتا ہے کہ لوگوں آؤ اللہ رب العالمین کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے اس فرض کو فرض نہیں سمجھا، ہم نے اس کو اختیار سمجھ رکھا ہے۔ اگر ہم فرائض کو ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اگر ہم فرائض کو چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی بات پرس ہم سے نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا سوال ہم سے نہیں کرے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض میں نماز کے سلسلے میں اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں میری جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، اور میں ایسے گھروں کی طرف آگ لے کر نکل جاؤں اور ان ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کا وقت ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے نماز کے لیے نہیں نکلے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایسا نبی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے نہیں جڑتے بلکہ آپ سے کٹ جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نرم اور نازک دل کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اتنی نرمی، لیکن جب فرض کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا سخت ترین جملہ ادا ہو رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس چیز کی بھی اصلاح میں اور آپ چاہتے ہیں تو دعوت دین کے لیے مجھے اور آپ کو نکلنا ہوگا۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ حالات کے پیش نظر یہ نہ سوچیں کہ دعوت دین کا کام صرف علماء کرام کا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں تک پیغام پہنچا دو گرچہ ایک آیت تمہیں معلوم ہے۔ تو ہر شخص دعوت دین کا اہل ہے، ہر شخص دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے زبان کی صلاحیت دی ہے، زبان کے ذریعے سے دعوت دین کا کام کریں۔ اللہ رب العالمین نے مال کی طاقت دی ہے، مال کے ذریعے سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اٹھیں۔ اللہ رب العالمین نے قلم کی طاقت دی ہے، قلم کے ذریعے سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کریں۔ ہر طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے دین اسلام کے لیے اٹھیں۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کی، اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کی، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ قول بھی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا ان تنصروا اللہ
اللہ ینصرکم، لوگوں تم اگر اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نازک حالات کو سمجھتے ہوئے مجھے اور آپ کو دعوت دین کے لیے اٹھنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کا خادم بنائے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا بنائے، اور برائی کو دیکھے تو ڈٹ کر اس برائی کو برا کہنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔